بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں، اور آج ہم جو 30 سپٹمبر 1988 کی خون آشام شام کی بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حیدرآباد پر جو ہے سندھ ترقی پسند جو افراد تھے، اور جس میں 8 افراد اور بھی تھے، انہوں نے مل کر جو ہے کراچی میں عام شہریوں پر حملہ کر دیا، اور جس نے کہ قریب جو ہے پہلے دن جو ہے قریب 300 سے زیادہ افراد جو ہے اس میں شہید ہوئے، معصوم لوگ، بے گناہ لوگ جو ہیں شہید کیے گئے۔ اور وہ اس کے بعد میں جوابی کارروائی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ سارے کا معاملہ میں 300 500 700 کے قریب اردو اسپیکنگ یا مہاجر یا جو بھی حیدرآباد کے شہری تھے وہ شہید ہوئے، اور پھر بعد میں کوئی ہے کچھ 200 100 کے قریب جو ہے دوسرے لوگ بھی شہید ہوئے، جو پنجابی پٹھان تھے، سندھی تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس وقت میں حیدرآباد میں موجود تھا، اور میں نماز پڑھنے کے بعد میں جب مجھے کہا گیا کہ ایک لطیف آباد نمبر 10 میں ایک کارنر میٹنگ ہے، اس کی آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہونا ہے، وہاں پر خطاب کرنا ہے، تو میں وہ خطاب کرنے چلا گیا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا کہ جیسے ہی میں نے جو ہے خطاب کرنے کے بعد میں نے جیسے ہی کوٹری کا ریلوے اسٹیشن، کوٹری کا ریلوے پل کراس کیا، تو یہ بات تو اس زمانے میں موبائل فون تو تھے نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جب ریڈیو ہم نے آن کیا، کوئی آدھا راستہ جب ہم پہنچ گئے نوری آباد پہ، تو معلوم ہوا کہ حیدرآباد میں جو ہے یہ حملہ ہو چکا ہے اور آدمی وہاں قتل عام ہو چکے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایجنسی جو ہیں جو وہاں کی جو ہے انتظار کر رہی ہوں کہ مجھے سیو کریں اور مجھے بچائیں، اور پھر وہ جن لوگوں کو عام لوگوں کو مارنا تھا، اور وہ پھر انہوں نے مارا وہاں پر۔ اس میں میری بچی جو تھی ایک، وہ بھی میں نے اس میں زد میں آ سکتی تھی، لیکن میری بیوی نے ان کو اس بچی کو میں نے ایک کراؤڈ کی طرف پھینکا، اور خود اس کو پھر لے کر وہ گھر پہنچی۔ تو اس صورتحال میں جو قادر مقصی تھا وہ انوالو تھا، اور اس کے بعد بشیر قریشی اور دوسرے لوگ انوالو تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ یہ کیوں کرنا چاہتے تھے، کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس شرمناک واقعے کے اندر جو ہے وہ ہماری ایجنسیاں ملوث تھیں۔ اس پہ دو باتیں، خاص بات ہے جو ہمارے علم میں ہے، جو اس وقت ہمارے علم میں نہیں تھی، لیکن یہ اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جب جنرل مرزا اسلم بیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کو دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا، یہ بات انہوں نے مجھے 25 اگست کو اور 24 اگست 1988 کو بتا دی تھی، جب میں ان سے پہلا سویلین میں اور مولانا وسیم ندوی ملے تھے، 2 سویلین ان سے ملے تھے۔ تو وہ مولانا وسیم ندوی اس وقت وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، اور مذہبی امور کا محکمہ ان کے پاس تھا۔ تو جب ہم سے جا کے ملے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بی کو حکومت دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے انٹیلیجنس ادارے اس بات کے خلاف تھے، اور انہوں نے ہمیں منانے کی کوشش کی کہ یہ طریقہ غلط ہے، آپ جنرل مرزا اسلم بیگ کو سمجھائیں کہ یہ کام نہ کریں۔ تو لیکن ہم نے کہا بھائی وہ اب ہم کس طرح ان کو سمجھائیں، تو ہمیں بتایا گیا کہ پیپل پارٹی کے یہ مقاصد ہیں۔ تو پھر یہ کوشش یہ کی گئی کہ اس الیکشن کو، جو کہ 3 مہینے بعد ہونے تھے، جس میں بعد میں پھر بے نظیر صاحبہ منتخب ہو کے آئیں، ان کو ملتوی کرانا چاہتے تھے، اور بے نظیر کی حکومت کا جو فیصلہ تھا، جو چیف آف آرمی صاحب کا فیصلہ تھا کہ بے نظیر کو حکومت دینی ہے، تو وہ اس کو وہ معطل کرانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ واقعہ جب ہوا تو پھر ہم نے اس پر بہت زیادہ شکایت کی، اور جب پھر مولانا وسیم ندوی جو ہے وہ صدر پاکستان جو غلام ساق خان تھے، ان کو لے کر حیدرآباد آئے، تو پھر ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس زمانے میں جو ڈپٹی کمشنر حیدرآباد تھے وہ ہمارے دوست جو تھے وہ تھے، اور ساتھ میں جو ارائیں صاحب تھے، اکبر ارائیں صاحب، وہ SP تھے۔ تو میں نے دونوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ جب ان سے میں نے کہا کہ تو وہ اکثر مجھے ہمارے ڈپٹی کمشنر دوست جو ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ان کا خیال کرتے ہوئے، ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ تم تو ڈپٹی کمشنر ہٹا دیتے۔ تو میں نے کہا میں نے کئی ڈپٹی کمشنر لگائے ہیں، میں نے کئی سیکریٹریز لگائے ہیں، تو اب ایک ڈپٹی کمشنر تو ایک معمولی بات ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ایجنسیوں کی وجہ سے ان کو معلوم تھا اور خاموش رہے، اور تو اس لحاظ سے ان کو نہیں ہٹایا گیا ہمارے کہنے سے۔ لیکن جب میں غلام ساق خان صاحب آئے تھے، تو وہاں جب سرکٹ ہاؤس میں نے تقریر کی، تو اس میں نے نام لیا کہ یہ جان بوجھ کر یعنی قتل عام کرایا گیا، اور سندھی مہاجر میں تفریق بنانا چاہتے ہیں، اور یہ 2 تضاد کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں معلوم تھی، کیونکہ جب میں نے یہ پوچھا ایجنسیوں کے سربراہ سے پوچھا کہ بھائی آپ الیکشن کرانے جا رہے ہو تو ہم پیسے خرچ کریں، نہیں تو ہم الیکشن کے ہمارے پاس 2 دفعہ پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، یہاں
تو کہیں پر جو ہے بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں پر سردی آ جائے گی اکتوبر نومبر کے مہینے میں، تو کیسے انتخابات ہوں گے؟ تو پھر وہ جب وہ بات مرزا صاحب نہیں مانے تو پھر یہ قتل عام کرایا گیا. پھر اس کے بعد میں جوابی کارروائی بھی ہوئی، جو لیکن بہت افسوسناک واقعہ ہے 30 سپٹمبر 1988 کا. اور یہ جو قادر مکسی ہے جس وقت ابھی بھی بہت بڑا اپنے آپ کو چیمپئن بنا پھرتا ہے، لیکن یہ خدا سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ اس نے یہ گناہ میں حصہ لیا ہے. اور ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اعلی کار تھے اس وقت بھی ایجنسیوں کے، اور ایم کیو بھی اس وقت اعلی کار تھے. ایم کیو کو بھی توڑا انہوں نے، ایم کیو میں بھی حقیقی پیدا کی اور پھر وہ قتل ہوا ان کی طرف سے. تو یہ صورتحال ایسی تھی کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دو وجوہات تھی. میں نے جیسے بیان کیا کہ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تفریق کو مستقل کرنا چاہتے تھے سندھی اور اردو کی، اور یا آپ کو سندھی اور غیر سندھی کی، اور نئے سندھیوں کی اور پرانے سندھیوں کی، جو لفظ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں. اور ایک یہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتے تھے تاکہ وہ میں نے بے نظیر صاحبہ کو حکومت نہ مل سکے. تو یہ جو واقعہ ہے 30 سپٹمبر کا، اس حوالے سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے علم میں نہیں ہے کہ یہ وجوہات کیا تھی. وہ میں نے بیان کی ہیں آپ کو، اور اس میں یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. یہ جو معاملات جو میرے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ منظر عام پہ آ جائیں. یہ راز ہیں جو ابھی تک لوگوں کو اس حوالے سے تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں اس کا کوئی عینی شاہد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا وجوہات تھی. تو یہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ دو وجوہات جو میں نے بیان کی وہ درست ہیں، اور یہ اس طرح سے انسانوں کا خون بہاتے ہیں تاکہ وہ پھر ایک منظر نامہ بدل جائے. لیکن وہ منظر نامہ نہیں بدلا، اور وہ پھر بعد میں چیف آف آرمی صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا. انہوں نے پھر بے نظیر کو حکومت دی اور ملک میں امن کرانے کی کوشش کی. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.